بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی تیاری برائے لیکچرر ان اردو ایس ایس اردو ایس ایس ای اردو اینڈ ای ایس ای اردو۔ مثالی پرچہ نمبر 13۔ سوال نمبر 1 ہے، میرے دل میرے مسافر۔ میرے دل میرے مسافر، یہ کس کی کتاب ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ میرے دل میرے مسافر فیض احمد فیض کی شاعری کی کتاب ہے۔ فیض احمد فیض کی دیگر تصانیف میں نقش فریادی، دست صبا، زندہ نامہ، دست تہ سنگ، سر وادی سینہ، شام شہر یاراں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ میزان جو کہ تنقیدی کتاب ہے، صلیبیں میرے دریچے میں اور متاع لوح و قلم یہ شامل ہیں۔ ان کی یہ کتاب میرے دل میرے مسافر پہلی مرتبہ 1982 میں شائع ہوئی تھی۔ میرے دل میرے مسافر کا انتساب یاسر عرفات کے نام ہے۔ فیض کی اس کتاب میں انقلابیت اور ترقی پسندیت واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ اس مجموعہ میں شامل نظمیں ایک بڑے پیغام کی طرف اشارہ دیتی ہیں۔ اس شعری مجموعے کی ایک نظم ہے دل من مسافر من۔ میرے دل میرے مسافر، ہوا پھر سے حکم صادر کہ وطن بدر ہوں ہم تم، دیں گلی گلی صدائیں، کریں رخ نگر نگر کا، کہ سراغ کوئی پائیں، کسی یار نامہ بر کا، ہر ایک اجنبی سے پوچھیں جو پتہ تھا اپنے گھر کا، سر کوئے ناشنائیاں ہمیں دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا، تمہیں کیا کہوں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، ہمیں یہ بھی تھا غنیمت جو کوئی شمار ہوتا، ہمیں کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ یہ نظم انہوں نے لندن میں 1978 میں لکھی تھی۔ اسی شعری مجموعے کی ایک اور نظم بھی ہے، پھول مرجھا گئے سارے، کوئی عاشق کسی محبوبہ سے، یہ بھی لندن 1978 میں لکھی تھی۔ مخدوم کی یاد میں ماسکو میں 1978 میں 2 غزلیں لکھی تھیں۔ اسی انداز سے چل باد صبا آخر شب، یہ نظم بھی انہوں نے منظر کے عنوان سے بھی ایک نظم ہے جو انہوں نے سمرقند میں لکھی تھی، اور 2 نظمیں ہیں کفکار کے شاعر قاسم علی کے نام سے، جو ان سے ماخوذ نظمیں ہیں، وہ بھی اس شعری مجموعے میں موجود ہیں۔ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے، جو لوح ازل میں لکھا ہے، جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے، ہم محکوموں کے پاؤں تلے، یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی،
اور اہل حکم کے سر اوپر، جب بجلی کڑکڑ کڑکے گی، جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، بس نام رہے گا اللہ کا، جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو منظر بھی ہے ناظر بھی، اٹھے گا انا الحق کا نعرہ، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، اور راج کرے گی خلق خدا، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ یہ نظم امریکہ میں جنوری 1979 میں لکھی تھی، اور یہ نظم بھی میرے دل میرے مسافر میں موجود ہے۔ اسی طرح لاؤ تو قتل نامہ میرا، یہ بھی اسی شعری مجموعے کا حصہ ہے۔ اسی طرح تین آوازیں ظالم کے عنوان سے، ظالم، مظلوم اور ندائے غیب، تین یہ آوازیں موجود ہیں۔ اس کے بعد یہ ماتم وقت کی گھڑی ہے، یہ نظم بھی اس شعری مجموعے میں موجود ہے۔ ہم تو مجبور وفا ہیں، یہ بڑی مشہور نظم ہے، یہ بھی اسی شعری مجموعے میں موجود ہے، اور یہ نظم بھی انہوں نے بیروت میں سن 1979 میں لکھی تھی۔ سوال نمبر 2 ہے، محبتیں جب شمار کرنا کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ محبتیں جب شمار کرنا نوشی گیلانی کا شعری مجموعہ ہے۔ نوشی گیلانی کا اصل نام نشاط گیلانی ہے۔ وہ 14 مارچ 1964 میں بہاولپور میں پیدا ہوئی، اور ان کا پہلا شعری مجموعہ محبتیں جب شمار کرنا ہے۔ انہوں نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں اردو کی استاد کی حیثیت سے بھی کام کیا۔ پھر 1997 میں ان کا دوسرا شعری مجموعہ اداس ہونے کے دن نہیں منظر عام پر آیا۔ ان کی شاعری میں ہوا اور محبت کا استعارہ بار بار استعمال ہوا ہے، اس لیے انہیں ہوا کی ہم سخن بھی کہا جاتا ہے۔ نوشی گیلانی کے اب تک 7 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے محبتیں جب شمار کرنا، جو 1993 میں منظر عام پر آیا۔ اداس ہونے کے دن نہیں، پہلا لفظ محبت لکھا، ہم تیرا انتظار کرتے رہے، نوشی گیلانی کی نظمیں۔ اے میرے شریک رسال جاں، ہوا چپکے سے کہتی ہے، ہوا چپکے سے کہتی ہے ان کا 7واں شعری مجموعہ ہے، جو 2011 میں منظر عام پر آیا۔ ہوا کو آوارہ کہنے والوں، کبھی تو سوچو کبھی تو لکھو، ہوائیں کیوں اپنی منزلوں سے بھٹک گئی ہیں، نہ ان کی آنکھوں میں خواب کوئی، نہ خواب میں انتظار کوئی، اب ان کے سارے سفر میں صبح یقین کوئی، نہ شام صد اعتبار کوئی، نہ ان کی اپنی زمین کوئی، نہ آسماں پر کوئی ستارہ، نہ کوئی موسم، نہ کوئی خوشبو کا استعارہ، نہ روشنی کی لکیر کوئی، نہ ان کا اپنا سفیر کوئی، جو ان کے دکھ پر کتاب لکھے، مسافرت کا عذاب لکھے،
ہوا کو آوارہ کہنے والوں کبھی تو سوچو۔ محبتیں جب شمار کرنا، اس مجموعے میں ان کی مشہور نظم محبتیں جب شمار کرنا بھی شامل ہے۔ محبتیں جب شمار کرنا تو سازشیں بھی شمار کرنا، جو میرے حصے میں آئی ہیں وہ اذیتیں بھی شمار کرنا، جلائے رکھوں گی صبح تک میں تمہارے رستے میں اپنی آنکھیں، مگر کہیں ضبط ٹوٹ جائے تو بارشیں بھی شمار کرنا، جو حرف لوح وفا پہ لکھے ہوئے ہیں ان کو بھی دیکھ لینا، جو رائے گاں ہو گئی وہ ساری عبادتیں بھی شمار کرنا، یہ سردیوں کا اداس موسم کے دھڑکنیں برف ہو گئی ہیں، جب ان کی یخ بستگی پر رکھنا تمازتیں بھی شمار کرنا، تم اپنی مجبوریوں کے قصے ضرور لکھنا وضاحتوں سے، جو میری آنکھوں میں جل بجھی ہیں وہ خواہشیں بھی شمار کرنا۔ یہ نوشی گیلانی کی ایک خوبصورت غزل تھی۔ بندے کعبہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ بندے کعبہ محسن نقوی کا شعری مجموعہ ہے۔ محسن نقوی کا اصل نام سید غلام عباس نقوی ہے۔ محسن نقوی 5 مئی 1947 کو ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئے اور 15 جنوری 1996 کو اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ ان کے کلام کا سب سے بڑا موضوع عشق، فلسفہ اور اہل بیت ہے۔ انہوں نے اپنے کلام میں کربلائی استعارے استعمال کیے۔ ان کا سلسلہ نسب حضرت سید جلال الدین نقوی سے ہوتا ہوا امام علی نقی علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اسی لیے یہ اپنے نام کے ساتھ نقوی استعمال کرتے تھے۔ محسن نقوی غزل اور نظم کے قادر الکلام شاعر تھے۔ رومان اور درد ان کے کلام کا نمایاں عنصر تھا۔ ان کو شاعر اہل بیت بھی کہا جاتا ہے۔ کتا نگاری میں بھی ان کو بڑی شہرت حاصل تھی اور ردائے خواب ان کے کتاب کا مجموعہ ہے۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ بندے کعبہ 1969 میں منظر عام پر آیا، پھر برگ صحرا، پھر ریزہ حرف، عذاب دید، طلوع عشق، رخت شب، خیمہ جاں، موج ادراک وغیرہ ان کے شعری مجموعے چھپ چکے ہیں۔ آوارہ سجدے کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو آوارہ سجدے کیفی اعظمی کا شعری مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، اے عشق کہیں لے چل، یہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے، اے عشق کہیں لے چل، یہ اختر اے عشق کہیں لے چل، اس پاپ کی بستی سے، نفرت گاہ عالم سے، لعنت گاہ ہستی سے، ان نفس پرستوں سے، اس نفس پرستی سے، دور اور کہیں لے چل، اے عشق کہیں لے چل۔ ہم پریم پجاری ہیں، تو پریم کنیا ہے، تو پریم کنیا ہے، یہ پریم کی نیا ہے، یہ پریم کی نیا ہے، تو اس کا کھویا ہے، بے رحم زمانے کو اب چھوڑ رہے ہیں ہم، بے درد عزیزوں سے منہ موڑ رہے ہیں ہم، جو آس کے تھی وہ بھی اب توڑ رہے ہیں ہم، بس تاب نہیں لے چل، اے عشق کہیں لے چل۔
اے عشق ہمیں لے چل ایک نور کی وادی میں، ایک خواب کی دنیا میں، ایک طور کی وادی میں، حوروں کے خیالات مسرور کی وادی میں، تاخلد بریں لے چل، اے عشق کہیں لے چل۔ سوال نمبر 7 ہے کہ نایافت اور درد آشوب کس کے شعری مجموعے ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ نایافت اور درد آشوب احمد فراز کے شعری مجموعے ہیں۔ لا حاصل کس کا شعری مجموعہ ہے؟ جمیل الدین عالی کا۔ پی کے جہاں کا مطلب ہوتا ہے دنیا کی سیر کرنے والا قاصد۔ افسوں کا مطلب ہوتا ہے جادو۔ انجم کم زو کا مطلب ہوتا ہے کم روشنی والا ستارہ۔ سکوت افزا کا مطلب ہوتا ہے خاموشی بڑھانے والا۔ گہوارہ کا مطلب ہوتا ہے پنگوڑا۔ اختر کا مطلب ہوتا ہے ستارہ۔ سیماب کا مطلب ہوتا ہے پارا۔ کنایتاً بے قرار شخص کو بھی سیماب کہا جاتا ہے۔ نمود کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا۔ بانگ رحیل کا مطلب ہوتا ہے قافلے کی روانگی کی صدا۔ حضر کا مطلب ہوتا ہے قیام یا پڑاؤ۔ سلسبیل کا مطلب ہوتا ہے جنت کی ایک نہر۔ زنجیری کہا جاتا ہے امیری کو۔ کشت کہتے ہیں کھیت کو۔ نخیل کا مطلب ہوتا ہے کھجوروں کے باغات۔ کشت و نخیل کا مطلب ہوتا ہے کھیت اور باغات۔ تسلیم جاں کا مطلب ہوتا ہے جان قربان کرنا۔ امروز و فردا کا مطلب ہوتا ہے آج اور کل۔ ید طولہ رکھنا کا مطلب ہوتا ہے مکمل مہارت رکھنا۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، فرخندہ بخاری کی خود نوشت ہے۔ گیتی نوارد کا مطلب ہوتا ہے پوری دنیا پھرنے والا۔ تم ڈال ڈال میں پات پات، اس کا مطلب ہوتا ہے میں تم سے زیادہ چالاک ہوں۔ مقطع کا مطلب ہوتا ہے قطع ہونے کی جگہ۔ بے نکت شاعری جس میں نکتہ نہ آئے۔ اردو کا مشہور ترین لغت فرہنگ آصفیہ سید احمد دہلوی نے مرتب کیا ہے۔ حاجی بغلول منشی سجاد حسین کی تخلیق ہے۔ ماہنامہ قومی زبان انجمن ترقی اردو کراچی سے شائع ہوتا ہے۔ نمکدان مجید لاہوری کا ادبی رسالہ ہے۔ شہر سخن آراستہ ہے احمد فراز کی کلیات ہے۔ سید زبوں اشتیاق حسین کا ڈرامہ ہے۔ انجمن پنجاب کے سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر لائٹنر ہیں۔ مذہب عشق نہال چند لاہوری کی کتاب ہے۔ مذہب عشق نہال چند لاہوری کی تصنیف کردہ ایک نثری داستان ہے۔ یہ داستان تاج الملوک اور باقولی کی داستان پر مشتمل ہے۔ یہ فارسی قصہ سب سے پہلے شیخ عزت اللہ بنگالی نے لکھا تھا، پھر اسے مذہب عشق کی شکل دی 1803 میں نہال چند لاہوری نے، اور نہال چند لاہوری نے اس فارسی قصے کا اردو میں ترجمہ ڈاکٹر گل کرسٹ کے کہنے پر 1803 میں کیا تھا، اور پھر 1804 میں مذہب عشق پہلی مرتبہ فورٹ ولیم کالج کے پلیٹ فارم سے شائع ہوئی تھی۔ بنیادی طور پر یہ فارسی قصہ 1124 ہجری میں عزت اللہ بنگالی نے تخلیق کیا، پھر 1217 ہجری میں اس فارسی قصے کو اردو نثر میں نہال چند لاہوری نے منتقل کیا اور مذہب عشق کا نام دیا۔
اس کے بعد پھر 1254 ہجری میں دیا شنکر نسیم نے اس کو منظوم شکل عطا کی اور مثنوی لکھی۔ اس مثنوی کا نام تھا گلزار نسیم، اور یہ مثنوی بہت مقبول ہوئی۔ اردو میں 2 مثنویاں ہیں جو بہت مقبول ہوئی ہیں، ایک ہے میر حسن کی سحر البیان اور ایک ہے پنڈت دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم۔ یہ جو گلزار نسیم ہے یہ دراصل وہی فارسی قصہ ہے جو عزت اللہ بنگالی نے لکھا تھا اور جس کو اردو کے قالب میں نہال چند لاہوری نے ڈھالا تھا اور جس کو منظوم شکل دیا شنکر نسیم نے عطا کی تھی۔ ایک اور کتاب بھی ہے تحفہ مجلس سلاطین۔ اس کتاب میں بھی گل بقولی کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح ریحان الدین ریحان لکھنوی کی مثنوی باغ بہار بھی ہے جس میں قصہ گل بقولی بیان کیا گیا ہے۔ مذہب عشق اتنی مقبول ہوئی کہ یہ کتاب 38 بار نویل کشور نے شائع کی تھی اور اس کے بہت سے 20 ایڈیشن اس کے شائع ہوئے تھے۔ اس کتاب کا انگریزی میں ترجمہ لیفٹیننٹ آر پی اینڈرسن نے دہلی سے 1851 میں کیا تھا، اور گارساں دتاسی نے بھی اس کی تلخیص 1835 میں پیرس سے شائع کی تھی۔ پاکستانی سیاست اور معاشرت کے موضوع پر حال ہی میں شائع ہونے والا ناول 7 جنم شفقت نغمے کی تخلیق ہے۔ وقت کی قید میں حال ہی میں شائع ہونے والا خالد فتح محمد کا افسانوی مجموعہ ہے۔ مشہور فکشن نگار مشرف عالم ذوقی کا انتقال 19 اپریل 2021 کو ہوا۔ الہی برق غیرت کی تڑپ مجھ کو عطا کر دے، مجھ آتش زیر پا کو ساتھی آتش نوا کر دے۔ مولانا ظفر علی خان کی مناجات کا ایک شعر ہے۔ فورٹ ولیم کالج کی پہلی مطبوعہ کتاب باغ اردو از شعر علی افسوس ہے۔ نہ جنوں رہا نہ پری رہی زاہدہ ہنا کا ناول ہے۔ مجلس یادگار غالب لاہور سے 2 جلدوں میں خطوط غالب شائع ہوئے جن کے مرتبہ ہیں غلام رسول مہر۔ کولکتہ سے شائع ہونے والی کتاب غالب اور ان کے معترضین سید لطیف الرحمن کی ہے۔ اعتراضات اقبال پر مشہور کتاب معترضین اقبال کے مصنف ڈاکٹر ایوب صابر ہیں۔ غلام عباس کا پہلا افسانوی مجموعہ آنندی 1948 میں شائع ہوا۔ احمد ندیم قاسمی کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے چوپال